السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گی۔ جماعت عالیہ دوم، مضمون مشکات دوم، کتاب النکاح، باب النظر الی المخطوبۃ و بیان العورات میں الفصل الاول آج پڑھیں گے، سبق نمبر 9۔ حدیث کی طرف دیکھیے گا۔ الفصل الاول، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال انی تزوجت امرأة من الانصار قال فانظر الیها فإن في اعین الانصار شیئا، رواہ مسلم۔ ترجمے کی طرف دیکھیے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا کہ میں ایک انصاری عورت سے نکاح کا ارادہ رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی طرف دیکھ لے، پس بے شک انصار کی آنکھوں میں کچھ خلل ہوتا ہے۔ اچھا جی، باپ کی طرف آئیے گا۔ اس حدیث سے پہلے کچھ مسئلہ اور تشریح سمجھ لیں۔ مخطوبہ اس عورت کو کہتے ہیں جس کو پیغام نکاح بھجوایا گیا ہو یا بھیجنے کا ارادہ ہو۔ اس کو عام الفاظ میں منگنی بھی کہتے ہیں، ٹھیک۔ مخطوبہ کو پیغام نکاح سے قبل ایک نظر دیکھنا یا دکھوا لینا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ عورات کس کی جمع ہے؟ عورت ان کی جمع ہے جس کے اصل معنی ستر کے ہیں، چھپانا، اور اصطلاح میں کہتے ہیں کہ وہ چیز جس کا چھپانا ضروری ہو، یہ اصطلاحی معنی ہے، ٹھیک ہے۔ عورات جو ہے کس سے مشتق ہے؟ عار سے۔ حدیث کا حاصل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آ کر کہنے لگا کہ میں نے ایک عورت سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا ہے جو کہ انصار میں سے ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے اس کو دیکھ لو، ٹھیک۔ اچھا، یہی حدیث اول کی ہم تشریح کریں گے۔ اس میں چونکہ ایک مسئلہ ہے، اس کو جو ہے ائمہ فقہا کی نظر میں دیکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے کہ جس عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا جائے اس کو دیکھنا جائز ہے یا نہیں۔ اس میں جو ہے ائمہ کا اختلاف ہے، تو قول اول جو ہے مذہب اول ہے، مذہب اول، ٹھیک، وہ اصحاب ظواہر کا ہے۔ مذہب اول، قول اول، اصحاب ظواہر کے نزدیک کسی اجنبیہ کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے، خواہ اس کی طرف نکاح کا پیغام دیا ہو یا نہ دیا ہو، یعنی ان کے نزدیک مطلقاً کسی اجنبیہ کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اور دلیل یہ کیا دیتے ہیں؟ اصحاب ظواہر کی جو دلیل ہے وہ فصل ثانی میں ہے، آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی یا علی لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة۔ آخرہ نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ آخرتن کا مطلب ہے آخرت، آخری، اور آخرہ کا مطلب ہے دوسری، کہ اے علی ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ ڈال۔ تو یہاں مطلقاً ممانعت ہے، مخطوبہ اور غیر مخطوبہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ یہاں جو آپ علیہ السلام کا حضرت علی کو فرمان ہے تو یہ مطلقاً فرمان ہے، یہاں مخطوبہ اور غیر مخطوبہ کا کوئی قید نہیں لگایا۔ یہ کس کی جو ہے دلیل ہے؟ اصحاب ظواہر کی دلیل ہے، ٹھیک۔ قول دوم جو ہے، مذہب دوم ہے، وہ کس کا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مخطوبہ کی اجازت کے ساتھ دیکھنا جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے۔ ان کا مذہب کیا ہے کہ اگر مخطوبہ اجازت دے تو دیکھ لے، اگر اجازت نہ دے تو نہ دیکھے۔ اور اب جو ہے ان کی دلائل کی طرف چلتے ہیں۔ یہ دلائل کیا دے رہے ہیں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل جو ہے وہ احادیث ہے جن میں نظر الی الاجنبیہ کو حرام قرار دیا ہے، اور فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو اس آدمی پر جو عورت کو دیکھتا ہے، اور دکھانے والی پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ جبکہ دوسری روایت امام مالک سے رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بھی تھی کہ مخطوبہ کی اجازت کے ساتھ جائز ہے، اور یہ دیکھنا دکھانا عورت کا حق ہے، ٹھیک۔ اچھا، قول ثالث جو ہے مذہب ثالث کہہ دیں، تیسرا مذہب، اور اس کے دلائل دیکھ لیجئے گا۔ تیسرا مذہب جمہور ائمہ کا ہے۔ جمہور ائمہ کے نزدیک مخطوبہ کو مطلقاً دیکھنا جائز ہے،
خواہ اس کی اجازت ہو یا نہ ہو، مطلقاً دیکھ لیں، چاہے مخطوبہ کو، ٹھیک، صرف مخطوبہ کو، اجنبیہ کو نہیں، جس کی طرف نکاح کا پیغام بھیجنا ہے، ارادہ ہے، تو اس کو مطلقاً جائز ہے، چاہے وہ مخطوبہ اجازت دے یا نہ دے، اور یہ نظر الاجنبیہ سے مستثنیٰ ہے، الگ ہے، ٹھیک۔ جمہور ائمہ رحمۃ اللہ علیہ رحمہ اللہ کے دلائل کیا ہے؟ پہلی دلیل جو ان کی ہے وہ یہی حدیث باب ہے، قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی فصل اول کی پہلی حدیث، فقال انی تزوجت امرأة من الانصار قال فانظر الیها۔ دوسری جو دلیل ہے جمہور کی وہ یہ ہے، فصل ثانی کی پہلی حدیث جو ہے، عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احدكم المرأة فان استطاع ان ينظر الى ما يدعو الى نکاحها فليفعل، ٹھیک۔ تیسری جو دلیل ہے جمہور ائمہ کی وہ فصل ثانی کی دوسری حدیث مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی ہے، جس میں ہے کہ حل نظرت الیہا قلت لا قال فانظر الیہا فانہ احرى ان یؤدم بینکما۔ ان دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ مخطوبہ عورت کو دیکھنا جائز بلکہ اولا ہے، کیا ہے؟ جائز بلکہ اولا ہے، بہتر ہے دیکھنا، صحیح۔ اچھا، یہ تو تین مذاہب ہوئے، ان کے اپنے اپنے دلائل ہوئے۔ اب جمہور نے جو ہے اہل ظواہر کو اور امام مالک کو جواب بھی دینا ہے، ٹھیک۔ تو جمہور کی طرف سے جوابات کیا ہے؟ اہل ظواہر کی جو دلیل تھی اس کے جواب میں جمہور فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں غیر مخطوبہ مراد ہے، اس کے ظاہر الفاظ سے معلوم ہو رہا ہے، جبکہ رؤیت کا جواز مخطوبہ کے حق میں ہے۔ اہل ظواہر نے دلیل کیا دی تھی؟ اے علی، ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ ڈال، تو یہاں مطلقاً ممانعت ہے، مخطوبہ اور غیر مخطوبہ کی کوئی قید نہیں ہے، ٹھیک۔ اور جبکہ اس حدیث میں کیا ہے جو انہوں نے دلیل دی ہے اہل ظواہر نے، وہ غیر مخطوبہ مراد ہے، یعنی اجنبی ہے، جس کی طرف جو ہے نکاح کا پیغام بھیجنے کا کوئی ارادہ نہ ہو تو اس کے ہم بھی جائز ہے، وہ اجنبیہ ہے، نکاح کا پیغام آپ نے نہیں بھیجنا تو اس کی طرف دیکھنا کیا ہے؟ منع ہے، اور اس کے ہم بھی قائل ہیں، جمہور بھی قائل ہیں، ٹھیک۔ جبکہ جو ہے جمہور جس دیکھنے کے جواز کے قائل ہے وہ مخطوبہ کے حق میں ہے، کہ جس کی طرف پیغام نکاح بھیجنا ہو تو اس کو دیکھنا جائز ہے، ٹھیک۔ امام مالک کی دلیل کے جواب جو ہے وہ یہ دیتے ہیں، امام مالک کی دلیل کیا تھی کہ نظر الی الاجنبیہ کیا ہے؟ حرام ہے، ٹھیک۔ تو ان کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ جس سے نکاح کا ارادہ نہ ہو اس کو مت دیکھو، اور اس کے ہم بھی قائل ہیں، وہی جواب صحیح۔ جس کی طرف جو ہے نکاح کا پیغام نہیں بھیجنا ویسے ہی نظر پہ نظر ڈالو تو اس کے ہم بھی قائل ہیں، جمہور بھی قائل ہے۔ اب تطبیق کی ایک صورت ادھر آ سکتی ہے، تطبیق، تا، طا، با یا قاف، یہ آپ نے پڑھا ہوگا یا انشاءاللہ پڑھ لیں گی، ناسخ، منسوخ، راجح، مرجوح یا تطبیق۔ جب کبھی جو ہے احادیث میں تضاد آتا ہے، ایک حدیث میں ایک چیز سے منع کیا ہوتا ہے، دوسری حدیث ایسی آ جاتی ہے کہ اس میں منع نہیں کیا ہوتا، تو پھر ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے ناسخ کون سی ہے، منسوخ کون سی ہے، یعنی ایک حکم پہلے آ جاتا ہے، اس کے بعد دوسرا حکم جب آ جاتا ہے اسی مسئلے میں، ایک ہی مسئلے میں، تو وہ پہلے والا جو ہے منسوخ کہلاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے اس کا حکم، اور دوسرا جو ہے اس کا حکم لاگو ہوتا ہے تو وہ ناسخ کہلاتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے، دوسرا طریقہ پھر یہ ہوتا ہے راجح اور مرجوح، کہ اس میں راجح اولا، بہترین کون سی ہے اور اس سے کم درجے کی کون سی ہے۔ پھر ایک اور طریقہ ہوتا ہے کہ ہم ان دونوں احادیث کو کیا کرتے ہیں، اس میں موافقت تلاش کرتے ہیں کہ آیا جو ہے ان دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے، یعنی دونوں حدیثیں کیا ہے، صحیح ہے، دونوں جو ہے اپنے درجے میں بالکل صحیح ہے، کوئی جو اس میں راجح مرجوح نہیں، اس میں ناسخ منسوخ نہیں، تو اب جو ہے ان دونوں احادیث پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اس میں سے دونوں صحیح ہے، کوئی ایک نہیں چھوڑ سکتے، تو اس طرح جو ہے دونوں احادیث پر بیک وقت عمل کرنا وہ کیا کہلاتا ہے، تطبیق کہلاتا ہے وہ صورت۔ اور اب ان جوابات کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ تمام ائمہ نے اپنے دلائل میں احادیث پیش کی ہے، صحیح ہے، تینوں مذاہب والوں نے، تو ان میں جو ہے پھر تطبیق کی بھی ایک صورت بن سکتی ہے، اور وہ کیا ہے، تطبیق کی صورت یہ ہے کہ مرد خود نہ دیکھے بلکہ اپنے کسی بااعتماد عورت، مثلا والدہ، بہن وغیرہ کو دکھا دے۔ مرد خود نہ دیکھے، کیا کرے، کسی بااعتماد عورت کو
تجربہ کار عورت کو جس پہ ان کو اعتماد ہو، خاندان میں عموماً ماں ہوتی ہے، بہن ہوتی ہے، تو ان کو کہے وہ دیکھ لے عورت کو، ٹھیک۔ اچھا، حدیث میں جو ہے قول فإن فی اعین الانصار شیئا، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اس بارے میں، اور حاشیے میں بھی ہے، آپ دیکھ لیجئے گا کہ بعض انصاریوں کی آنکھیں کیری یا کرنجی ہوتی ہے، یعنی نیلا پن اس میں ہوتا ہے، یا جو ہے اس میں جو ہے جو ڈھیلا ہوتا ہے بلیک کلر کا، وہ ایک سائڈ پہ گھومنے پھرنا، اوپر نیچے ہونا، ٹھیک ہے۔ تو اور جبکہ بعض کے نزدیک ان کی آنکھ کی سیاہی مکمل نہیں ہوتی تھی، صحیح ہے۔ انصار کی آنکھوں میں جو تھوڑا بہت عیب تھا اس کی تشریح ہے کہ آنکھیں کیا ہوتی تھی، بعض کے نزدیک ان کی سیاہی مکمل نہیں ہوتی، بلکہ اس میں کچھ زردی کا ملاؤ ہوتا ہے، یعنی پیلا پن، جبکہ بعض کے نزدیک نیلا پن، ٹھیک۔ اب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلا کہ ان کی آنکھوں میں کچھ ہوتا ہے، کیونکہ جو ہے پردہ ہے، پردے کا حکم ہے، پردہ حضور علیہ السلام ایک نبی ہوتے ہوئے جو ہے ان کو کس طرح پتہ چلا کہ انصار کی عورتوں میں جو ہے ان کی آنکھوں میں کچھ ہے۔ حالانکہ جو ہے آپ علیہ السلام کا اور انصار مرد اور عورتوں کا جو ہے کیا تھا، آپس میں میل ملاپ، آنا جانا نہیں تھا، پردہ تھا، تو پھر آپ علیہ السلام کو کیسے پتہ چلا؟ اس کے مختلف جوابات ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ لوگوں کے بتلانے سے پتہ چلا ہوگا، انہیں آپ علیہ السلام کی خدمت میں کسی نے آ کے کہا ہوگا، ایسی بات کی ہوگی، ٹھیک۔ دوسرا یہ ہے کہ یا تو آپ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتلایا گیا ہوگا، یہ دوسرا جواب ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ انصار کی نابالغہ بچیوں کو دیکھنے سے پتہ چلا ہوگا، ان کی چھوٹی بچیوں کو آپ علیہ السلام نے دیکھا ہوگا، اور اسی کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے آپ علیہ السلام نے یہ قول فرمایا ہوگا، ٹھیک۔ چوتھا جواب یہ ہے کہ انصاری مردوں کی آنکھیں اس طرح ہوتی تھی، یعنی مردوں کا جو ہے آپ علیہ السلام کی خدمت میں آنا جانا، اٹھک بیٹھک تھا، ان کی آنکھوں کو دیکھا ہوگا، اس لیے آپ علیہ السلام نے عورتوں کو مردوں پر قیاس کیا، ٹھیک۔ اچھا، اب جو ہے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ مخطوبہ کے کتنے حصے کو دیکھا جا سکتا ہے، تو جمہور کے حضرات کے نزدیک چہرہ اور کفین کو دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ چہرے سے اس کی خوبصورتی کا اور کفین سے اس کے جسم کی نفاست کا اندازہ ہوگا، ٹھیک۔ اور جمہور کی جو دلیل ہے وہ بخاری شریف میں حضرت عائشہ کی جو روایت ہے، قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیتکی فی المنامی، یا پڑھ لیں گی، آپ علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے فرمایا تھا کہ قبل از جو ہے پیغام نکاح میں نے آپ کو خواب میں دیکھا تھا، فکشف عن وجهک الثوب فاذا هي انت، فکشف عن وجهک الثوب فاذا هي انت، اس حدیث سے معلوم ہے کہ مخطوبہ کا چہرہ دیکھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جمہور کی دلیل پر ایک اعتراض بھی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کو عائشہ کی تصویر دکھائی تھی، جیسے کہ ترمذی شریف میں ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کو دیکھنا جائز ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہے جمہور کی طرف سے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا دکھانا اصلی صورت کا دکھانا نہیں ہو سکتا، بلکہ شبیہ یا مثال ہی کہہ سکتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس وقت چھوٹی بچی تھی، ولا عورت للصبیہ کے پیش نظر اس سے بالغ عورت کے دیکھنے پر قیاس نہیں کر سکتے، اور اس حدیث سے استدلال تام بھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ آپ پڑھ لیں گی 9 سال کی عمر میں جو ہے ان کی رخصتی ہوئی تھی غالباً، تو 9 سال کی بچی تو کیا ہوتی ہے، نابالغہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔